بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی افضل الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین رحمتا للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ذلیل و خوار ذرع بے مقدار امیدوار رحمت پروردگار حافظ محمد زاہد آپ سے مخاطب۔ پیارے دوستو، ارحم الراحمین کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی حق تعالیٰ کے بہت سے نام پاک ہیں، ان ناموں کو لے کر اپنے مولا کو پکارو۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، یعنی لوگوں پکارو مجھے میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تیسری آیت میں ارشاد ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اور خداوند تعالی سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے۔ سچوں کا سچا ارشاد فرمائے، پھر وہ کیسا مسلمان ہے جو اس نعمت سے محروم رہ جائے۔ پیارے دوستو، اللہ کے 99 نام ہیں۔ اللہ یہ ایک اسم ذات ہے، باقی سارے نام اسم صفات ہیں۔ ہر ایک اسم معظم کی الگ الگ سلطنت اور بادشاہت ہے، ایک ایک کی جدا جدا تاثیر ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے جو ایک نام کی بھی تاثیر کا بیان کر سکے؟ کون ہے جو اس سمندر کو پی سکے؟ مگر ایک ایک قطرہ بھی ہر ایک دریا سے لینا دو جہاں کے لیے کافی ہے۔ اسی بنا پر ہر ایک نام کی خاصیت اور اثر کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ، یہ اسم ذات ہے اور یہی اسم اعظم ہے، اور ایک ایک حرف اس کا کامل ہے، اور ایک ایک حرف اس کا ذات الہی پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا اگر حرف اللہ میں سے حمزہ یعنی الف مفتوح موقوف کیا جائے تو باقی للہ ہی رہے گا، یہ بھی اسی طرح ذات واحد پر دلالت کرے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اگر پہلا لام موقوف کیا جائے تو لہو رہ جائے گا، یہ بھی اسی طرح ذات پاک پر دلالت کرے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر اگر دوسرا لام بھی الگ کر لیا جائے تو صرف ہو رہ جائے گا، وہ بھی بدستور ذات الہی پر دلالت کرے گا۔ لا الہ الا ہو یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ عاشقان الہی کا ورد زباں یہی پاک نام ہے، دو جہاں کی مرادیں بر لانے والا یہی نام ہے۔ اس کی تاثیر اور خاصیتیں بے حد ہیں کہ 14 طبق کے ملائک بھی اسے نہیں لکھ سکتے۔ ایک ادنا سی تاثیر اس کی یہ ہے کہ اگر ہر روز 5000 مرتبہ نماز روزہ کا پابند ہو کر، حلال کا نوالا کھا کر، باوضو ہو کر، رو بقبلہ بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرے گا، تھوڑے سے عرصہ میں صاحب کشف اور روشن ضمیر ہو جائے گا، ہر ایک عبادت میں بے حد مزہ اٹھائے گا۔ اکثر راتوں میں زیارت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور اگر تائید الہی شامل حال ہو گئی تو رب العزت کی زیارت خواب یا عالم استغراق میں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہم ارزقنی حبک ولقاک، فرشتوں کو آتے جاتے اڑتے ہوئے اکثر خواب میں دیکھے گا۔ الغرض بارگاہ خداوندی میں مقربین کے مرتبہ میں شامل ہو جائے گا۔ بعض عامل لوگ اللہ کا نام مبارک لکھ کر آٹے کی گولیوں میں رکھ کر مچھلیوں کو 40 دن تک کھلاتے ہیں۔ یہ عمل طریقت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ آٹے کی گولی مچھلی کے پیٹ میں ہضم ہونے کے بعد وہ کاغذ جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے ثابت مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس میں اللہ کے پاک نام کی سخت بے ادبی ہے، اور اللہ کے پاک نام کی بے ادبی کرنے والا خدا کے غضب میں آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ، یعنی اللہ کے غصہ سے اللہ کی پناہ۔ یہاں اگر یوں کر لیا جائے کہ اللہ کے نام مبارک کے عدد لیے جائیں، یعنی 66 کا ہندسہ 3125 مرتبہ کاغذ پر لکھیں
آٹے میں گولیاں بنا کر 40 روز مچھلیوں کو کھلایا جائے تو امید ہے کہ خداوند کریم اپنے فضل سے حاجت پوری کرے گا۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نام پاک جو کہیں زمین پر پڑا نظر آیا اٹھا کر اپنی پگڑی یا ٹوپی میں رکھے گا، دنیا و آخرت میں ولایت کا مرتبہ پائے گا۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے پڑھنے سے کسی طرح کی کوئی گرم مزاجی پڑھنے والے میں پیدا نہیں ہوتی، مگر اتنا خیال ضرور رہے کہ اللہ کے نام کی بے تعظیمی کرنے والا یا اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے والا کسی وقت بے حد محتاج اور فقیر ہو جائے گا، یا آخری عمر میں اندھا ہوگا، آنکھیں جاتی رہیں گی، یا کسی اور ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہوگا کہ سارے حکیم طبیب اس کا علاج کر کر کے عاجز آ جائیں گے۔ اسم اللہ کی مثال یوں سمجھیے جیسے بحر محیط یعنی بڑا سمندر جو ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور باقی سارے ناموں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی کھاڑیاں، سب کھاڑیاں بڑے سمندر سے نکلی ہیں اور پھر اسی میں مل گئی ہیں۔ اسی طرح سارے نام اللہ کے نام کے سوا ذات الہی سے ظاہر ہوئے ہیں اور پھر اسی میں چھپ گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس میں اللہ کو نہایت خوش خط جلی قلم سے لکھ کر اپنے سامنے رکھ کر اور دن رات میں کم سے کم 3 دفعہ نہایت ادب سے باوضو ہو کر اور روح بقبلہ خلوت میں بیٹھ کر محبت کی نگاہ اس مبارک نام پر ڈالے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ مبارک نام اس کاغذ یا تختی پر جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح خوبصورت اور خوش خط میرے دل میں لکھا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں بند کر کے کم سے کم 10 منٹ تک اس تصور کو جمائے اور اسی خیال میں محو رہے اور ہر روز 3 دفعہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ العزیز کبھی ساری عمر خفقان، ہول دلی، دھڑکن اور اضطراب قلب وغیرہ یا اسی طرح دل کی کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا، دنیا کے کسی جابر ظالم سے کبھی دہشت نہ ہوگی، عشق الہی میسر ہوگا۔ صبح نہار منہ تازی روٹی پکا کر اس پر 7 مرتبہ یا اللہ لکھ کر کند ذہن بچے کو کھلایا جائے جس کا ذہن کام نہ کرتا ہو، اور یہ عمل کم سے کم 7 دن، 11 دن یا پھر 21 دن تک ضرور کیا جائے تو بفضل تعالی کند ذہن بچہ کا ذہن کھل جائے گا۔ جو شخص اپنے رہنے والے مکان کی پیشانی پر 3 جگہ یا اللہ لکھے گا، جب تک وہ نام مبارک لکھا ہوا قائم رہے گا کبھی اس مکان میں دب کر نہ مرے گا، کبھی سوتے یا جاگتے میں وہ مکان آدمیوں پر نہ گرے گا، یا تو خود اختیاری گرایا جائے گا یا خالی وقت میں منہدم ہوگا، کسی انسان کی اس مکان کے صدمہ سے اچانک موت نہ ہوگی۔ اگر کسی شخص کی پسلی، سینہ، کمر، سر یا کہیں بھی درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ 7 مرتبہ یا اللہ انگلی سے سیاہی کے بغیر ایسے اشارے سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ ایک دن میں کرے، اس عمل سے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ جو شخص اللہ کا مبارک نام جلی قلم سے لکھے اور اللہ کی الف کو کینچی سے قطر کر الگ کر لے، اور جو کوئی مسافر بہر جاتا ہو وہ حرف اللہ کا الف اپنے بازو پر تعویذ بنا کر باندھے اور باقی نام للہ اپنے گھر میں اہل و عیال میں امانت رکھ جائے، انشاءاللہ تعالی مال خیر وہ مسافر واپس گھر آ جائے گا۔ اگر کسی عورت کا بچہ نہ ہوتا ہو اور درد نہایت شدید ہو تو 121 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر گڑ یا کسی میٹھی چیز وغیرہ پر دم کر کے 3 حصے کر کے عورت کو کھلایا جائے، فوراً خدا کے فضل سے مشکل آسان ہو جائے گی، بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص ناحق کے جھگڑا میں پھنس جائے یا کسی مفسد جھگڑالو شخص سے معاملہ پڑ جائے تو عین مقدمہ کی پیشی کے وقت یا باہمی گفتگو کے وقت 17 دفعہ اللہ اللہ کہے اور دل میں یہ تصور کرے کہ ساری سچائی فنا ہوئی اور اب خاص ذات باری تعالی اس مقدمہ کا فیصلہ فرمائے، انشاءاللہ تعالی وہ مقدمہ اس کے حق میں اچھا فیصلہ ہوگا اور جھوٹا دشمن عدالت یا باہمی گفتگو میں ہار جائے گا۔ یا رحمان، اے بخشنے والے، رحمت نازل کرنے والے،
یہ اسم جمالی ہے، اس کے عدد 298 ہیں۔ اس اسم کا خاصہ سارے عالم پر رحمت نازل کرنا بلا قید مذہب، خواہ مسلمان ہو یا کافر، یہودی ہو یا نصرانی، خدا کا دوست ہو یا دشمن، انسان ہو یا حیوان، درخت ہو یا پتھر، عام طور سے سب پر رحمت فرمانا اس نام کا خاصہ اور اس سرکار کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کا اثر سارے عالم میں رحمت کے یہ نشان ہے کہ شیر جیسا خونخوار جانور کس محبت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، ہاتھی اپنے بچوں کو کس محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے۔ اس مبارک نام کی تاثیر یہ ہے کہ جو شخص یا رحمانو کا اکثر وظیفہ پڑھے گا، اس کا دل نہایت نرم اور گداز و رقیق القلب ہو جائے گا۔ جس کسی بیمار یا مصیبت زدہ کو دیکھے گا، فوراً آپ دیدہ ہو کر اس شخص کی تکلیف رفع کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو کامیاب بھی ہوگا۔ جو شخص یا رحمانو کو فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ پڑھے گا، خداوند کریم کی خاص رحمت میں داخل ہوگا، اور دنیا میں اس پر کوئی آڑی اور مشکل نہ پڑے گی۔ ہر ایک کاروبار میں فراخ دستی ہوگی۔ جو شخص ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر 41 مرتبہ یا رحمانو پڑھے اور پانی پر دم کرے، جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس میں سلائی تر کر کے دکھتی آنکھوں میں لگائے، ہر ایک آنکھ میں 7 سلائیاں لگائے، انشاءاللہ 3 دن میں آنکھیں اچھی ہو جائیں گی اور پھر 1 سال تک دکھنے نہ آئیں گی۔ صبح کی سنتیں اور فجر کی نماز کے درمیان جو کوئی شخص 121 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کسی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھے گا، 7 دن میں کیسا ہی بیمار ہو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا۔ ہاں، اگر موت مقدر ہے تو پھر خاتمہ بالخیر ہوگا، مشکل جلد آسان ہوگی۔ یا رحیم، اے بہت مہربان، یہ اسم جمالی ہے۔ دین و دنیا، اس جہاں اور اس جہاں میں رحمت فرمانا اس نام کا خاصہ ہے۔ اس مبارک نام کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اعتقاد سے یا رحیموں کا وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ مسلمان اور صاحب ایمان ہو کر مرے گا، اور اگر کوئی مسلمان اس مبارک نام کو 1000 مرتبہ پڑھے گا، خاتمہ بالخیر ہو کر جان ایمان کے ساتھ نکلے گی۔ خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے انسان ساری عمر اس نام کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس مبارک عمل کی مدت ساری عمر ہے۔ جو شخص 500 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد یا رحیم خلوص کے ساتھ پڑھے گا، تمام خلقت اس پر مہربان ہوگی، اور اگر دشمن بھی اس کے سامنے آ جائے گا تو وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ جو شخص یا رحمان یا رحیم دونوں ناموں کو ملا کر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھے گا، حق تعالی شانہ غفلت اور بھول اس کے مزاج سے مٹا دے گا، اور نماز کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ جو شخص یا رحمان الدنیا و رحیمہما پڑھے گا، اس کی ہر اڑی ہوئی مشکل آسان ہو جائے گی، کھل جائے گی، اور کبھی کوئی ضرورت اس کی اٹکی نہ رہے گی۔ یا مالک، اے بادشاہ حقیقی، ہر ایک چیز ہر وقت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ اسم جمالی ہے۔ اس مبارک نام کا اثر یہ ہے کہ اس کا وظیفہ پڑھنے والا اپنی حاجت سوائے خدا کے کسی بادشاہ کے سامنے پیش نہ کرے گا، اور بجز ذات الہی کے کسی کو اپنا حاجت روا نہ جانے گا۔ جو شخص اس مبارک نام کو 3000 بار ہمیشہ پڑھے گا تو اہل دنیا کی نظروں میں نہایت عزت مند ہوگا اور بڑی وجاہت والا ہوگا۔ حاکم اور بادشاہ اس کی بات کو غور سے سنیں گے، ظالم اور جابر شخص اس کے سامنے سختی سے نہ بول سکیں گے۔ جو کوئی مالک الملکی کو 10,000 مرتبہ پڑھے گا، گم ہوئی چیز انشاءاللہ ضرور مل جائے گی، یا دل کو صبر آ جائے گا۔ جو بے چینی مال کے گم ہو جانے سے تھی وہ یک لخت جاتی رہے گی۔
جس شخص کو کسی مقدمہ کی وجہ سے یا کسی دشمن کی وجہ سے سخت پریشانی ہو تو 21,000 دفعہ یا مالک الملکی کا ختم 3 روز تک متواتر کیا جائے، انشاءاللہ مقدمہ فتح اور دشمن پست ہوگا۔ ترکیب ختم کی یہ ہے کہ 3 آدمی باوضو رو بقبلہ بیٹھے اور 7,000 مرتبہ تینوں آدمی یا مالک الملکی پڑھیں، اول اور آخر میں 7 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وبارک وسلم۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد یہ تینوں شخص یہ دعا کریں کہ الہی آج فلاں مقدمہ کا استغاثہ اور اپیل تیری بالادستی سرکار میں دائر کیا ہے، اگر تو بھی ہرا دے گا تو بندہ کہاں جائے گا؟ تیری سزا کا بچاؤ اور تیری مصیبت کی پناہ تیرے ہی پاس ہے، انشاءاللہ بہت جلد حسب مرضی کام ہوگا۔ یا قدوس، اے پاک اور مبرہ ہر عیب سے، یہ اسم جمالی ہے۔ اس مبارک نام کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا زنا، چوری اور شراب خوری وغیرہ جیسے عیبوں سے پاک ہو کر فرشتہ خصلت ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس مبارک نام کو زوال کے وقت ہر روز 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا دل ہر طرح کی برائی جیسا کہ کینہ، حسد، عداوت اور بغض وغیرہ سے پاک ہو جائے گا، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ جس شخص کی بیوی کو حمل قرار پائے، جس دن سے معلوم ہو اس دن سے لے کر بچہ کے پیدا ہونے تک ہر روز 41 مرتبہ یا قدوس پانی یا کسی دوا پر پڑھ کر دم کر کے عورت کو کھلایا جائے، بچہ نہایت با اخلاق اور پاک باطن اور نیک اور ماں باپ کا تابعدار پیدا ہوگا، ساری عمر کبھی بھی والدین کی نافرمانی کو پسند نہ کرے گا۔ جو شخص یا مالکو یا قدوس ان دونوں ناموں کو ہر روز صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی بھی کسی گندے مرض میں جیسا کہ بواسیر اور ناسور وغیرہ میں مبتلا نہ ہوگا، کبھی اس کے پردے یا شرم کی جگہ کوئی زخم یا بیماری نہ ہوگی، اور کبھی اس کو کوئی شرم و حیا کی جگہ کسی غیر کو دکھانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جو شخص یا مالکو یا قدوس ملا کر 1000 دفعہ ہر روز عشاء کے بعد اندھیرے میں پڑے گا، اگر صاحب ملک ہو تو اس کا ملک قائم رہے گا، اور اگر صاحب ریاست ہے تو ریاست باقی رہے گی، اسی طرح اگر عہدہ پر ملازم ہے تو اس میں عزت پائے گا، حاکم بالادست ہمیشہ نظر عنایت رکھیں گے، اگر کوئی دشمن اس کی چغلی کھائے گا تو وہ خود ذلیل ہوگا اور بہت جلد مر جائے گا، اور اس مبارک نام کے وظیفے پڑھنے والے کی ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ جس مسافر کو سفر کی حالت میں کچھ جان و مال کا اندیشہ ہو یا مسافر تھک جائے تو جس قدر ہو سکے یا مالکو یا قدوس پڑھے، انشاءاللہ جو بھی خوف ہوگا وہ بھی رفع ہو جائے گا، اور جو تکلیف ہوگی وہ بھی دفع ہو جائے گی، اور با امن و امان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔